حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی۔ اسلامی امارات افغانستان جو کہ آج ایک آزاد خود مختار اپنے تمام تر فیصلے خود کرنے والا ملک اور عوام کے جو حاکم ہیں وہ عوام کے خادم بنے ہوئے ہیں، وہاں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تمام تر ترقیاتی کام اپنے ملک میں اپنی اہلیت کے مطابق وہ کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ کرپشن کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، ڈرگز کو ختم کر دیا گیا ہے، نہ وہاں پہ اب کوئی ڈرگز کی کاشتکاری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اسمگلنگ اور بہت ساری دہشت گردی کے واقعات کو وہاں پر روک دیا گیا ہے۔ آج سے 3 سال 4 سال پہلے اگر دیکھیں تو افغانستان ایک مقبوضہ علاقہ تھا، وہاں پر امریکہ کی سربراہی میں نیٹو فورسز نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہاں پر تمام تر معاملات امریکہ کی مرضی سے چلتے تھے، جو بھی حکومت وہاں پہ کام کرتی تھی وہ امریکہ کے ہی نمائندے تھے، ظاہری طور پر وہ افغانی تھے لیکن وہ نمائندے امریکہ کے ہی تھے۔ لیکن آج سے 3 سال پہلے 2020 میں افغان طالبان نے امریکہ کے ساتھ دوحہ معاہدہ کیا تھا، جس کی وجہ سے افغان طالبان نے افغانستان کو جبری قبضے سے آزادی حاصل کروائی، اور اس معاہدے کے 3 سال پورے ہونے پر اسلامی امارات افغانستان نے بیانیہ جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ آج سے 3 سال پہلے 1 مارچ کو افغانستان میں بیرون ممالک کے قابض فوجوں کے انخلاء کا معاہدہ سائن کیا گیا تھا، جو کہ اسلامی امارات افغانستان اور امریکہ کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طے پایا، جس میں بین الاقوامی اداروں اور مختلف ممالک کے 60 نمائندے بھی موجود تھے۔ ہمارے یقین اور مجاہد قوم نے اللہ کی مدد سے پاک فریضہ جہاد کو غیر ملکی قابض فوجوں کے خلاف کر کے جیت تک جاری رکھا، اور اس جہادی کوشش نے ہماری جیت کی راہ کو ہموار کیا۔ اللہ جل جلالہ کی مدد سے مجاہدین کی قربانیوں سے 1 مارچ عظیم آزادی کی شروعات کا دن تھا، اور افغانستان 20 سالہ جبری قبضے اور جنگ سے آزاد ہوا تھا۔ اللہ کے فضل سے اور مدد سے تمام افغان ایک بار پھر بھائیوں کی طرح اکٹھے ہو گئے ہیں، دشمنوں کے منصوبوں کو ختم کر دیا گیا ہے، مکمل اسلامی نظام فراہم کرنے اور نافذ کرنے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اسلامی امارات افغانستان ایک بار پھر پوری افغان قوم بہادر مجاہدین کو اس عظیم دن کی مبارکباد دیتی ہے، جہاد میں شہید ہونے والے شہداء کے لیے جنت کی خواہش کرتی ہے اور دعائے خیر کرتی ہے، زخمیوں کے لیے جلد صحت اور یتیموں بیواؤں کے لیے انعام اور خوشی کی خواہش کرتے ہیں۔ ہم اس پرامن محفوظ ماحول اور اسلامی نظام پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس نے ہمیں جیت اور انعام سے نوازا، اور یہ سب ہم نے شہداء کی قربانیوں اور بہادری سے حاصل کیا۔ اس کے علاوہ اس موقع پر اسلامی امارات افغانستان نے ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس میں تمام اعلیٰ حکام نے شرکت کی، اور وہ تمام تر قائدین نے شرکت کی جنہوں نے دوحہ معاہدے میں کام کیا، دوحہ معاہدے میں مذاکرات کمیٹی کا حصہ رہے۔ ان حکام نے خطابات کیے، اسلامی امارات افغانستان کی کامیابیوں کو سراہا، اور اسلامی امارات افغانستان کی طرف سے حاصل کی جانے والی کامیابیوں کی بریفنگ دی۔ اس موقع پر اسٹیٹ اکانومک ڈپٹی ملا عبدالغنی برادر صاحب نے خطاب کیا۔ دوران خطاب انہوں نے کہا کہ مجاہدین کی قربانیوں اور ملٹری کی کوشش، اور اسی طرح دوحہ میں سیاسی کوشش ایک ہی وقت میں طے پائی، اور اس تاریخی واقعے نے افغانستان کے لیے نئے راستے ہموار کیے، نئے راستے متعارف کروائے۔ افغان جنگ کے میدان میں بڑی بہادری اور دلیری سے لڑے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ سیاست اور مذاکرات کے میدان میں بھی تنہا مقام رکھتے ہیں، وہ کمزور نہیں ہیں۔ کوئی بھی ایسی ایک بات نہیں تھی جس پر ہم نے اپنے لیڈرشپ سے مشاورت نہ کی ہو، اور یہ مذاکراتی کمیٹی کی مخلصی اور ایمانداری ہے۔ پچھلے 40 سالوں میں یہ پہلی بار ہوا کہ کوئی ایک حکومت پورے افغانستان میں حکومت کر رہی ہے اور خود مختاری کر رہی ہے، اور تمام افغانستان کی تمام زمین ایک حکومت کے نیچے کام کر رہی ہے۔
بین الاقوامی برادری اس بات کو قبول نہیں کرتی تھی کہ امریکہ اسلامی امارات کے ساتھ معاہدہ کرے گا اور پھر اس پر عمل پیرا ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ سے بات کرے، لیکن اللہ کی مدد سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان میں ایک امریکی فوجی بھی نہیں ہے۔ افغانستان مکمل طور پر آزاد ہے۔ امریکہ یہ نہیں سمجھ رہا۔ عام افغانوں کے اثاثوں کو منجمد رکھنا اس کے لیے شرم کی بات ہے۔ منجمد شدہ رقم اسلامی امارات کی نہیں بلکہ اس کا تعلق عام ضرورت مند افغانوں سے ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام تر ممالک اور دوسری قومیں اسلام، انسانیت اور دو طرفہ فائدے کی بنیاد پر افغانوں کے ساتھ مثبت تعلقات قائم کریں، قدم بڑھائیں اور آگے بڑھیں، اپنی خود مختاری کو ثابت کریں، سب کچھ بہتر ہوگا۔ امریکہ ہمارے قائدین سے پابندیاں ہٹائے اور ہمیں ایک سے دوسرے ملک پر جگ جانے دیں۔ ہم اسلامی امارات افغانستان کے تمام احکام سے درخواست کرتے ہیں کہ ایمانداری اور مخلص طریقے سے اپنا کام کریں اور مشکل میں گرے افغان لوگوں کی اچھی طرح خدمت کریں اور اپنے کام کو صحیح طرح انجام دیں۔ اسلامی امارات افغانستان، جنہوں نے امریکہ کو ناکوں چنے چبوائے، جنہوں نے روس کو ناکوں چنے چبوائے، اور وہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ اسلام کی طاقت سے۔ آج وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ اسلامی امارات افغانستان آنے والے 3 سے 4 سالوں میں ایک مختلف افغانستان ہوگا، جو اس علاقے کے بہت بڑے بڑے ممالک کا مقابلہ کرے گا، اور اس کی معیشت، جو اس کی اکانومی بہت بہتر ہوگی۔ وہاں پر لوگ بڑی اچھی زندگی گزاریں گے۔ یہ ان کے کیے جانے والے فیصلوں کی روشنی میں ایسا ظاہر ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے، اور اسلام کی برکتیں ہیں۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے تو ہمیں اسلام کو ہی اپنانا ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔